حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوبا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو کف یعنی فولڈ نہ کروں۔ 7 ہڈیوں پر سجدے سے کیا مراد ہے؟ اب بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے گھر تے بخاری شریف پہ ہی ہے تو میں تو جناب نہ بخاری کھول کے پڑھ لینا، تو مینوں جڑی حدیث نظر آتی ہے میں وہ تے عمل کر لینا۔ اب ہر حدیث جو ہے وہ دیکھ کر اس کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ 7 ہڈیوں پر سجدے سے کیا مراد ہے بھائی؟ ہڈیاں چک کے لے آؤ آگے رکھو سامنے سجدے والی جگہ تے پھر سجدے کرو؟ نہیں، یہاں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اس سے مراد یہ ہے کہ 2 پاؤں کی ہڈیاں، 2 ہمارے گھٹنے کی ہڈیاں، 2 ہاتھوں کی ہڈیاں اور ایک ہماری پیشانی اور ناک کی جو ہڈی ہے، یہ ملا کے ٹوٹل 7 ہڈیاں ہیں، جن 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حضور فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سجدے کے اندر ان 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دوران نماز پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتا ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے الٹا پاؤں جو ہے وہ انگلیاں الٹی کر کے پشت سے اوپر والی سائیڈ جو ہے وہ اس کو ایسے سجدے میں رکھ لیتے ہیں۔ اصل میں طریقہ یہ ہے کہ نیچے والا حصہ ہے انگلیوں کا وہ زمین پر لگا رہے، اور کم از کم 1 انگلی کا لگا رہنا سجدے کی حالت میں یہ فرض ہے، اور کم از کم 3 انگلیوں کا سجدے کی حالت میں زمین پر لگا رہنا یہ واجب ہے، اور 5 انگلیوں کا لگا رہنا مستحب ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر رکھا جائے اور ہلکا سا دبا لیا جائے۔ جب پاؤں کو آپ تھوڑا سا دبائیں گے تو آپ کا سجدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ جو دوسرا حکم دیا گیا در مختار میں بھی ہے کہ کف ثوب یعنی کپڑے کو سمیٹنا، یہ فرمایا کہ یہ مکروہ ہے اگرچہ مٹی کی وجہ سے ہو، جیسے کرونا وائرس کے دور کے اندر مساجد سے قالینیں اٹھا لی گئی تھی تو اب بندہ کہ جی تھلے دھوڑ پہ ہی ہے تو میں ذرا کپڑے شپڑے انج کر لوں، تو یہ نماز میں ایسے بھی سمیٹنا صرف مٹی سے بچنے کے لیے یہ بھی عذر و اشارہ درست نہیں ہے۔ کپڑے کو ہم کہاں سے فولڈ کرتے ہیں؟ نمبر 1 آستین سے فولڈ کیا جاتا ہے، یہاں سے جیسے وضو کے لیے ہم فولڈ کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہم پینٹ پہنی ہے تو پانچے جو ہیں وہ پینٹ کے فولڈ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں سے شلوار اگر ہے تو شلوار کو پکڑ کے نا یہاں سے اوپر ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کیوں یہ ٹخنے ہم نے ننگے کرنے ہیں۔ تو نماز کی شرائط فرائض واجبات میں کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے ٹخنوں کو ننگا کرنا ہے۔ ٹخنے کے ننگے کرنے کا تعلق نماز کے فرائض و واجبات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا حکم نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی یہی ہے۔ چونکہ عرب کے اندر لوگ غرور و تکبر کی وجہ سے اپنے پائنچے لٹکا کے ایسے چلتے تھے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ ذرا بڑا ہے اور تہمت میری بار بار نیچے ڈھلک جاتی ہے، نیچے اتر جاتی ہے، جس سے میرے ٹخنے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے ابوبکر تم ان میں سے نہیں ہو۔ معلوم ہوا کہ ٹخنوں کا ننگا کرنا یہ اس وقت ضروری ہے جب دل کے اندر غرور و تکبر ہو، اور اب تو الٹ ہو گیا معاملہ۔ اب ہمارے ہاں لوگ باقاعدہ وہ ٹائٹ جو پینٹیں آئی ہوئی ہیں وہ پہنتے ہیں، اور وہ باقاعدہ یہ تو ٹخنا ہے، ٹخنا کہاں اور پنڈلی کہاں، یہ پنڈلی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر غرور و تکبر، خاص کر کے وہ نوجوان جو جم کرتے ہیں ان کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے، جسم اچھا ہوتا ہے، تو وہ جسم دکھانے کے لیے اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو یہ بھی غرور میں آئے گا۔ یعنی وہاں غرور و تکبر تھا ٹخنے کا چھپانا، تو یہاں ٹخنے کا ظاہر کرنا بھی غرور و تکبر بن سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ حکم جو ہے وہ نماز کے ساتھ خاص نہیں، وہ عام حالت میں بھی ٹخنا اگر غرور و تکبر کی وجہ سے ایسے لٹکایا ہوا ہے یا پھر ظاہر کیا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں تکبر کرنا تو جائز نہیں ہے۔ لیکن کپڑے کے فولڈ کرنے کے حوالے سے اب کیا حکم شرع ہے؟ جب وضو کیا جائے گا، وضو کر کے آپ جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، جلدی جلدی آتے ہیں، تو کیا جو ہے وہ جماعت میں آپ کھڑے ہو جائیں، بھی رکعت نکلنے لگی ہے تو حکم شرع ہے کہ نہیں؟ پہلے کھڑے ہوں، اپنی بازو کو سیدھا کریں، کپڑا اپنا سیدھا کریں، کہ حضور نے فرمایا کہ کپڑا پلٹنے سے مجھے منع کیا گیا، تو لہٰذا حضور کی امت کو بھی منع ہے، حضور کے لیے جو حکم ہے وہ امت کے لیے بھی ہے، تو فرمایا کپڑا پلٹنے سے منع ہے، لہٰذا اس کو سیدھا کرو، بازو اپنی ٹھیک کرو، رکعت نکل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد پھر سیدھے ہو کے نماز کے اندر کھڑے ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں، نوجوان وضو وغیرہ کرنے کے لیے پینٹ بعض اوقات لمبی ہوتی ہے نیچے سے، تو اس کو نیچے سے فولڈ کیا جاتا ہے،
تو نماز کی حالت کے اندر اس کو فولڈ کریں گے، پھر آفس میں جائیں گے، دیگر لوگوں کے سامنے جائیں گے، پھر اس کو سیدھا کر کے ایسے لے کے جائیں گے. کیوں کہ ہمارے لباس کا وہ حصہ ہے ہی نہیں. اس حالت میں، اس کیفیت میں ہم اپنی پینٹ کو نہیں رکھتے، ہم شرم محسوس کرتے ہیں، فوری طور پر ہم کہتے ہیں لباس سیدھا کر لو. ٹھیک ہے، تو اس لیے حکم شرع یہ ہے کہ جب ایسی پینٹ پہنی ہو جو لمبی ہے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی سیدھی حالت کے اندر چھوڑ دو، جس حالت میں اس کی اصل حالت ہے اسی حالت میں اس کو چھوڑ دو اور اسی حالت میں نماز پڑھ لو. اگر تمہارے دل میں غرور و تکبر نہیں ہے تو پھر اسی حالت میں پڑھنے میں حرج نہیں ہے. اسی طرح شلوار بعض اوقات لمبی جو ہے وہ پہن لی جائے، یا کسی کا پیٹ بڑا ہے، ان کی شلوار جو ہے وہ پہلے پیٹ چھوٹا تھا اس اعتبار سے بنوائی تھی، یا بعض اوقات درزی لمبی سی دیتے ہیں. اب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ جو ہے اڑسنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر بھی فولڈ کر کے اتنے چاڑ لیندے نے صحیح کر کے. وہ کیا ہے جی؟ ٹخنا ننگا کرنا ہے. ٹخنے کا ظاہر کرنا یہ الگ حکم ہے، لیکن کپڑے کا فولڈ کرنا یہ باقاعدہ منع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نماز کی کیفیت میں تو خاص طور پر منع ہے. تو اس لیے نماز کی حالت میں یہ اگر شلوار لمبی ہو تو اس کو بھی اسی حالت میں چھوڑ دیں. جتنی ایسے اوپر کھینچ کے اوپر کی جا سکتی ہو کر لی جائے. اگر ٹخنے ظاہر ہو جاتے ہیں ٹھیک، نہیں ظاہر ہوتے تو اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے ٹخنوں کو ننگا کرنا ہے. اصل میں ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے شریعت کا. اگر ٹخنوں کا ظاہر کرنا مقصود ہوتا تو بتائیں کیا ہم جرابیں پہن سکتے تھے؟ بھئی ٹخنے ہی ننگے کرنے تو پھر تو جراب پہن کے تو ٹخنے چھپ گئے. ہوں دسو سلوار اتنے کرنی چاہیے کہ تھلے؟ اصل مقصد شریعت کا ہے غرور و تکبر سے بچانا. نماز کی حالت میں کپڑا جس حال میں ہے اس حال میں چھوڑ دیا جائے. ہاں اگر کسی کی شرٹ کسی نے پہنی ہوئی ہے اور وہ ہاف بازو ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنا یہ بالکل درست ہے، یعنی وہ مکروہ نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، پلٹ کے پڑھنا.